بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے بہت ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ میوے کھایا کرتے تھے۔ ایک اناج جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے سے منع کیا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ لہذا شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب میوے کھانے کی اجازت ہے، صرف وہ ایک چیز نہیں کھا سکتے، وہ تھی گندم، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان نے بدلہ لینے کے لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور دروازے کے آگے 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان سے مور نے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، آپ کون ہو؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے جنت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ اس کے بدلے میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا تو جنت میں آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ سب باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا۔ مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو جنت میں لے جاؤں، لہٰذا میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، وہ شاید آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی، تو سانپ بھی مور کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ تو سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں سب کو معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اس طرح شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت سے اور بھی بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ گندم کا دانہ کھا لیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف بالغ آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس کی وجہ سے مائی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان دونوں کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کی وجہ سے دونوں وہ اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جنت سے نکال دو، تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے بھیج دیا، جبکہ مائی حوا کو جدہ کے قریب زمین پر اتارا گیا۔ جس خوبصورت پیروں کی وجہ سے مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہ خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے
اپنے منہ میں شیطان کو لے کر آیا تھا، اس کے منہ کی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ مور کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سام کو بھی جنت سے نکال دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید ایسی اسلامی معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔